أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. المائدہ آیات 66 تا 67. دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سب سے زیادہ دوسرے مذاہب کے لیے حوصلہ دکھاتا ہے اور سب سے زیادہ دوسرے مذاہب کی طرف سے سب و شتم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس پہلو سے یہ دنیا کا مظلوم ترین مذہب ہے. جہاں تک غیروں کا تعلق ہے ان سے بالعموم خیر کی توقع نہیں رکھی جاتی. اس لیے اسلام کے خلاف اگر غیر مذاہب کی طرف سے غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، غلط الزام لگائے جاتے ہیں، اس کی بھیانک تصویر کھینچی جاتی ہے، تو ان کی عدالت کے پیش نظر کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن سب سے زیادہ دکھ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ خود اہل اسلام کی طرف سے اس معاملے میں ان کی تائید کی جا رہی ہے اور اسلام کی ایک ایسی بھیانک تصویر آج دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس کا اس دین سے کوئی دور کبھی تعلق نہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر آسمان سے نازل ہوا، آپ کے کردار میں ڈھلا اور ایک حسن کامل کے طور پر اس نے دنیا کے سامنے جلوہ دکھایا. آج آپ جہاں بھی اسلام کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ جبر اور تشدد
کہ ایسے افسانے منسوب ہو چکے ہیں کہ ہر سننے والا سب سے پہلے اسلام کے نام چونکتا ہے اور بسا اوقات یہ سوال کرتا ہے کہ کون سا اسلام ہے جو دنیا کے سامنے تم پیش کر رہے ہو؟ ہے تو یہ جبر ہی، مگر جبر کے کن طریقوں کی بات کر رہے ہو؟ ایران کے جبر کی بات کرتے ہو، یا لیبیا کے جبر کی، یا سعودی عرب کے جبر کی، یا پاکستان کے جبر کی؟ اس لیے وضاحت کے ساتھ ہمیں بتاؤ کہ تم کس اسلام کی نمائندگی کر رہے ہو؟ بسا اوقات جب مجھے مختلف ممالک کے دورے میں اخباری نمائندوں سے گفت و شنید کا موقع ملا، ان کے سوالات کے جواب کے لیے میں ان کے سامنے حاضر، تو ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا جس میں اس قسم کے سوالات نہیں کیے گئے۔ نصیبی یہی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آج خود بہت سے مسلمان علماء اور بہت سی مسلمان حکومتیں اپنے بیان اور اپنے کردار کے ذریعے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اسلام جبر و تشدد کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا، اسلام تو حسن کامل ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام مذاہب میں عظمت حوصلہ اور وسعت حوصلہ کے لحاظ سے غیر معمولی امتیاز اور غیر معمولی شان رکھتا ہے۔ چنانچہ آج کے افتتاحی خطاب کے لیے مختصراً میں نے اس مضمون کو اختیار کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو یہ پس منظر بتا کر اس کی روشنی میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو کریم کی تعلیم سے متعلق غیر معمولی امتیاز کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی مذہب ہے، اور بلا شبہ ایک ہی مذہب ہے جس کی الہی کتاب نے دیگر مذاہب کا عزت اور احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں تو تمام دنیا کی ان کتابوں پر نظر رکھ کر کہتا ہوں جو الہی کتب کے نام سے آج دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ بلا امتیاز، بلا شبہ ایک بھی ایسی الہی مذہبی کتاب نہیں جسے اس مذہب کے ماننے والے اپنی الہی کتاب کے طور پر پیش کرتے ہوں، خدائی کلام کے طور پر پیش کرتے ہوں، اور اس کتاب میں دیگر مذاہب کا عزت اور احترام کے ساتھ ذکر موجود ہو۔ سب سے پہلی بات جو ان مذاہب کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر کتب اس رنگ میں صداقت کو پیش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ گویا اس صداقت کے سوا جو اس مخصوص قوم کے اوپر نازل کی گئی تمام دنیا میں کلیتاً اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی ایک بھی روشنی کی کرن اس کے سوا انسان کے لیے کبھی آسمان سے اتاری نہیں گئی، اور اس مذہب کے سوا باقی ہر طرف دجل اور فتنہ اور فساد اور شیطانی ہے، اور اگر ہدایت ہے تو صرف وہی جو اس مذہب کی الہی کتاب میں آسمان کی طرف منسوب، خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ ذکر ملتا ہے تو تشدد کے ساتھ، ذکر ملتا ہے تو شدید نفرت کے ساتھ، یا پھر ذکر ہی نہیں ملتا۔ قرآن کریم اس کے برعکس سب سے پہلے یہ عظیم الشان ہماگیر نظریہ پیش فرماتا ہے، اور اس میں معمولی امتیازی شان رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے ہر حصے میں ہر قوم کے لیے نذیر اور بشیر بھیجے، اور مومن کے لیے اس کی ایمان میں یہ شرط لازم قرار دیتا ہے
کہ وہ من جملہ تمام انبیاء پر ایمان لائیں اور دیگر تمام مذاہب کے بزرگوں کی عزت اور احترام کریں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جھوٹے خداؤں کا بھی عزت اور احترام کے ساتھ ذکر کرنا اسلام لازم قرار دیتا ہے، یعنی اس حد تک کہ ان کے خلاف سب و شتم سے کام نہ لیا جائے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اے مسلمانوں، تم سب و شتم کے لیے نہیں نکالے گئے، جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہ دو، ان کو بھی سخت الفاظ سے یاد نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا اور دشمن نے اشتعال کے نتیجے میں خدائے واحد کو گالیاں دی تو اس میں تم ذمہ دار ہو جاؤ گے۔ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دے کر اگر ایک سچے خدا کو گالیاں دینے کے لیے تم نے ان کے ہاتھوں میں بہانہ دیا تو تم اس ذمہ داری سے بری الذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ ایک تو یہ اصول بیان فرمایا، پھر ایک دوسرا نہایت ہی حسین اصول یہ بیان فرمایا کہ تم اپنے مذہب کو جس زاویہ نگاہ سے دیکھ رہے ہو تمہیں یہ حسین دکھائی دے رہا ہے، کیوں اس بات کو بھول جاتے ہو کہ ہر مذہب کی پیروی کرنے والا اسی طرح تمہاری ہی مانند اپنے مذہب کو حسین دیکھ رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ہم نے تو ہر امت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو، اپنے تصورات کو حسین دیکھ رہے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون ہے قیامت کے دن ہوگا، جب خدا تعالیٰ ان اعمال کا جائزہ لے گا اور دنیا ان اہل مذاہب کے سامنے اس بات کو کھولے گا کہ کس کے عمل کی کیا حیثیت تھی۔ تو یہ دو بنیادی ایسے اصول ہیں جو آج کی دنیا میں، خصوصاً مذہب کی دنیا میں، امن کی ضمانت ہیں۔ اگر آج سے 1400 سال پہلے ان اصولوں کی پیروی کی ضرورت تھی تو آج بدرجہ زیادہ مرتبہ، زیادہ شدت کے ساتھ ان اصولوں کی پیروی کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محض اسلام ہی کو بدنام نہیں کیا جاتا بلکہ بعض دوسرے مذاہب بھی اس فہرست میں شامل کیے جا رہے ہیں کہ وہ بھی نفرت اور دشمنی کی تعلیم دینے والے ہیں۔ دیگر مذاہب کی طرف سے جو دوش اسلام پر لگایا جاتا ہے، دہریہ لوگوں کی طرف سے وہی الزام تمام دیگر مذاہب پر عائد کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں دہریت پھیلتی ہے، اس کے نتیجے میں مذہب سے نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بس جب آپ اسلام کی خدمت کرتے ہیں اور اسلام کے متعلق اس قسم کی اہم بنیادی غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں تو فی الحقیقت آپ تمام مذاہب کی خدمت کرنے والے ہیں اور خدا پر سچے ایمان اور اعتقاد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم اس سے آگے بڑھتا ہے اور حیرت انگیز اور عظیم الشان حوصلے کا ثبوت دیتا ہے، مظاہرہ فرماتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ دیکھو وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی پر ایمان لانے والے، والذین ہادوا اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جو یہودی کہلاتے ہیں، والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی، والصابئین اور ایسے تمام دیگر مذاہب کے ماننے والے،
جو کسی نہ کسی الہی کتاب کی طرف منسوب ہوتے ہیں. صوبی عرب میں ان مذاہب کو کہا جاتا تھا جو معروف اہل کتاب کے علاوہ دیگر کتب کی طرف منسوب ہونے والے تھے. فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی حقیقتاً کامل سچائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتا ہے، یوم آخر پر ایمان لاتا ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب پر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور انہیں غم کرنے کی کوئی وجہ نہیں. اس تفصیلی بحث میں یہاں نہیں پڑھتا کہ اس مضمون اس دوسری آیت کے مضمون سے کیا تعلق ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اس مضمون پر میں اس سے پہلے جلسہ سالانہ ہی کی ایک گزشتہ تقریر میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کسی کتاب میں اس مضمون کی کوئی آیت آپ کو دکھائی نہیں دے گی جہاں یہ بتایا گیا ہو کہ اگر تم اپنے ایمان میں خالص ہو اور حقیقتاً خدا پر ایمان لانے والے ہو اور اپنے تصور کے مطابق عمل صالح بجا لانے والے ہو اور حساب کے قائل ہو، جانتے ہو کہ ایک دن آخرت کے روز تم خدا کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اور اس اکاؤنٹیبلٹی پرنسپل یعنی جواب طلبی کے اصول پر تم اپنے اعمال کی نگرانی کرتے ہو، تو تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی. اس سارے مضمون میں کسی مذہب کا کوئی نام نہیں لیا گیا. صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عام وسیع تر انسانی اصول ہے جس کے اوپر تمام دنیا کے انسان پرکھے جائیں گے. یہ البقرہ آیت 63 تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اسی طرح المائدہ 70 میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے اور دیگر بعض آیات میں بھی اسی مضمون پر مختلف رنگ میں روشنی ڈالی گئی ہے. جو آیت میں نے ابھی اس تقریر کے آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں اس مضمون کو اور کھول دیا گیا. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، کہ اسلام کی ضرورت سے تو کوئی مفر نہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. کاش ایسا ہوتا کہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے. ایسا کرتے تو ہم ضمانت دیتے ہیں کہ ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور لازماً ان کو جنات نعیم عطا فرماتے. لیکن ایسا نہ کرنے والوں میں بھی جو مخلصین ہیں، جو اپنے ارادوں میں سچے، اپنے اعمال میں سچے ہیں، ان کے متعلق فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جب تک تم اسلام کی توفیق نہیں پاتے کم سے کم تم اپنی سچائی تو ثابت کرو. اگر تم سچے ہو تو تم پر فرض ہے کہ جس تورات پر تم ایمان لاتے ہو اسے قائم کر کے دکھاؤ، اور جس انجیل پر تم ایمان لاتے ہو اسے قائم کر کے دکھاؤ، اور جو ان پر اتارا گیا ہے ان قوموں پر ان کے رب کی طرف سے اس پر عمل کر کے دکھاؤ. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ غائب میں بات، اگرچہ ترجمے میں مخاطب کر کے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ آیت غائب کی بات کر رہی ہے. سو درست ترجمہ یہ ہوگا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر ایسا ہوتا کہ یہ تورات کو قائم کرتے، انجیل پر عمل کر کے دکھاتے، اسے قائم کرتے،
جو کچھ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رب نے ان پر اتارا ہے اس پر عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ان پر اتنے فضل فرماتا کہ یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے، یعنی ان کو رزق کی فراخی عطا کی جاتی۔ منہم امت مقتصدۃ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اگرچہ اکثر ان میں سے بد اعمال کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بحیثیت قوم ان کو کلیتاً رد کرنے کا حق نہیں۔ منہم امت مقتصدۃ، ان میں آج بھی ایسی امت موجود ہے، ایسی قوم موجود ہے جو میانہ روی اختیار کرنے والی ہے۔ پھر فرمایا، جیسا کہ اس سے پہلے حافظ صاحب نے قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت کی تھی، ان میں فرمایا لیسو سوا من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ ان کو ایک پیمانے پر نہیں جانچا جا سکتا۔ وہ لوگ جو ابھی اسلام کی توفیق نہیں پا سکے، اسلام لانے کی توفیق نہیں پا سکے، ان کو ایک حال پر نہ سمجھو۔ لیسو سوا، ان کا ایک حال نہیں ہے۔ من اہل الکتاب امت، ان میں سے ایسے لوگ موجود ہیں، بعض ایسی جماعتیں موجود ہیں، قائمۃ، جو اپنی تعلیم پر قائم ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ راتوں کو اٹھ کر خدا تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، پہلی آیت میں فرمایا تھا کاش ایسا ہوتا کہ وہ یہ کرتے، یا اگر وہ ایسا کرتے تو ان کو ہم امن کی ضمانت دیتے ہیں۔ یہاں فرمایا خدا جانتا ہے کہ ان میں ایسے لوگ موجود ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیک باتوں کی نصیحت کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو کچھ بھی یہ بھلائی کی باتیں کرتے ہیں ان سے ناشکری کا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کے حال سے خوب باخبر ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جیسے کہ میں نے بیان کیا، مگر اختصار کی وجہ سے میں اب ان کی تفصیلی بحث چھوڑتا ہوں۔ کہنا یہ مقصود ہے کہ درست ہے کہ جو بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اس پر کفر ہی کا فتویٰ لگے گا، لیکن کفر کے فتوے سے یہ مراد نہیں ہے کہ لازماً ہر وہ شخص جو کسی وجہ سے ایمان لانے سے محروم رہ گیا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ جب اس رنگ میں تشدد کے ساتھ غیر مذاہب سے بات کی جاتی ہے تو وہ اسلام کے قریب آنے کی بجائے اور بھی زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں آپ ان سے گفتگو کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تعلیم نازل فرمائی اس کے عالمگیر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمام دنیا کے مذاہب کی دلداری کرنے والی تعلیم ہے، اور دلداری میں اصولوں کو قربان کرنے والی نہیں بلکہ بڑی وضاحت کے ساتھ حقائق مبنی بات کرتی ہے، اور بتا رہی ہے کہ اگرچہ ایمان لانا بہرحال بہتر ہے، لیکن اگر لا علمی میں اور غفلت کی حالت میں بغاوت کی وجہ سے نہیں
یا پیغام نہ پہنچنے کی وجہ سے تم ایمان سے محروم ہو تو خدا تعالیٰ تمہیں تمہاری سچائی کے پیمانوں سے نہ، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو تو پھر جس تعلیم کو تم الہی تعلیم سمجھتے ہو اس پر دیانتداری سے عمل کر کے دکھاؤ، اور جو بھی تقویٰ کے اس معیار پر قائم ہوتا ہو اور پورا اترتا ہو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی صحیح رنگ میں اسلام کا پیغام اس کو پہنچے گا وہ لازماً اسلام کو قبول کرے گا، کیونکہ عمل صالح اور صداقت کا انکار بیک وقت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو بھی تقویٰ کے ساتھ ایک صداقت کو صداقت سمجھتے ہوئے قبول کر لیتا ہے اور دیانتداری سے اس پر عمل کرتا ہے، جب اس کے سامنے ایک بہتر رنگ میں اعلیٰ درجے کی روحانی تعلیم پیش کی جاتی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کرے۔ بس پہلے ان قوموں تک اسلام کا صحیح تصور پیش کریں، ان کو سمجھائیں کہ اسلام دنیا کے مذاہب سے کیا سلوک کرتا ہے، کس رنگ میں دیگر مذاہب کی گفتگو کرتا ہے اور تمہیں کیا نصیحت کرتا ہے۔ اس کے بعد اس محفوظ مقام پر ان کو قائم کر دینے کے بعد جب آپ اسلام کی گفتگو ان سے کریں گے تو چونکہ پہلا پیغام ان کو یہ ہوگا کہ تقویٰ اور صداقت سے چمٹے رہو، اس لیے آپ کی بہت سی مشکلات گفتگو کے دوران اسی بنا پر حل ہو جائیں گی کہ بار بار ان کا ذہن صداقت ہی کی طرف مائل ہوگا اور ضد کر کے جب بھی وہ آپ کی بات کے انکار کی کوشش کریں گے قرآن کریم کی اس ضمانت سے خود بخود باہر نکل جائیں گے۔ لیکن صرف قومی لحاظ سے نہیں، قرآن کریم انفرادی لحاظ سے بھی اس مضمون کو اٹھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ بڑے بڑے شریف النفس لوگ ان میں موجود ہیں، ایسے لوگ ہیں جو خدا کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ پاک باز لوگ بھی ان میں موجود ہیں، اس لیے تمام غیر قوموں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا اور یہ کہنا کہ تم سب جہنم کا ایندھن ہو اور زبردستی تمہیں مسلمان بنانے پر ہم مامور کیے گئے ہیں اور مجاز بنائے گئے، یہ ہرگز اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام کی تعلیم کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں خوبی کو دیکھو وہاں خوبی کو تسلیم کرو، جہاں برائی کو دیکھو وہاں برائی کی طرف اشارہ کرو اور اس سے اغماض نہ کرو۔ چنانچہ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں یہی مضمون بڑے کھلے کھلے الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ برے بھی ہیں اور اکثر برے ہیں بدقسمتی سے، لیکن جہاں تمہیں خوبیاں دیکھو خوبیوں کا اقرار کرنا ہوگا۔ اس اصول کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور مضبوطی سے اس سے چمٹ جائیں تو مغربی دنیا میں آنے والے اس سے بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان قوموں میں کچھ خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو ان سے سیکھیں، اور کچھ برائیاں ہیں اور اکثر برائیاں ہیں، ان اکثر برائیوں سے پرہیز کریں اور اپنا دامن بچائیں۔ لیکن برائیوں کرتے ہوئے ان کی خوبیوں سے اغماض کر جانا، ان سے اعتراض کر جانا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں اور بہت شدید نقصان ہے۔ چنانچہ یہاں آنے والی غیر قوموں کا جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو اکثر بالکل برعکس صورت نظر آ رہی ہے اس صورت سے جو قرآن کریم پیش فرما رہا ہے۔ وہ منہ سے ان کو گالیاں دیتے ہیں، ہر بات میں مین میخ کرتے ہیں اور ہمیشہ مسلسل ان قوموں کے خلاف نفرت کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کی انسانی امن کے ماحول سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ان قوانین سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، مذہب اور مذہب میں تفریق نہیں کرتے، ہر انسان کے لیے برابر اطلاق پاتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلسل ان کے خلاف پروپیگنڈا، ان کو گالیاں دینا، ان کو جھوٹا کہنا، ہر قسم کی برائیاں ان کی طرف منسوب کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشرق کی آزادی کا ایک نشان ہے۔ ہر بات میں مغرب کو ذلیل قرار دو،
اور جھوٹا اور غاصب قرار دو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مشرق آزاد ہو چکا ہے۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کا عمل ان کے اس بات کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، اور قرآن کریم سے لا علمی کے نتیجے میں وہ دوہرے نقصان میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اکثریت آپ کو ان کے ساتھ رقص و سرود میں بھی اسلوب بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اکثریت ان کے ساتھ شرابیں پیتی ہے اور جوئے کھیلتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم دولتوں کو بعض دفعہ ایک ایک رات میں اس طرح لٹا دیتی ہے کہ اگر وہ جوئے پر ضائع کی ہوئی رقم غریب قوموں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کی جاتی تو بعض غریب ملکوں کے سال بھر کی روٹی پوری ہو سکتی تھی، بعض غریب ملکوں کے لیے عظیم الشان شفاخانے قائم ہو سکتے تھے۔ بس ایک طرف گالیاں دے کر قرآن کی اس تعلیم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، فرضی خداؤں کو بھی گالیاں نہ دو، اور ایک طرف ان کی برائیوں کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کی خوبیوں سے دامن بچا جاتے ہیں۔ ان قوموں میں عام انسانی سطح پر بہتر انصاف دکھائی دیتا ہے، اس انصاف کو قبول نہیں کرتے۔ عام انسانی سطح پر ان میں بہت زیادہ سچائی پائی جاتی ہے۔ شاید طور پر آپ کو ان میں ایسا آدمی دکھائی دے گا جو روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔ ہاں، جب جرم کرتا ہے اور پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے تو چونکہ تہذیب سطحی ہے اور خدا پر گہرے اعتقاد کے نتیجے میں یہ سچائی نہیں بلکہ ایک تمدنی سچائی ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں وہ ایسے ابتلا میں پڑھ کر ناکام ثابت ہوتے ہیں، اور عدالتوں میں یا پولیس کے سامنے یا دیگر معاملات میں جہاں پکڑے جانے کا خوف ہو، اپنی کمپنیوں میں کے سامنے ہو یا کسی اور جگہ، وہ جھوٹ سے کام لینے سے پرہیز نہیں کرتے۔ لیکن اس پہلو سے بھی اکثر مشرقی ممالک سے ان کا نمونہ بہتر ہے۔ جتنا جھوٹ وہاں ایک دن میں بولا جاتا ہے بعض مشرقی ممالک میں، اتنا بعض مغربی ممالک میں ایک سال بھر میں بھی نہیں بولا جاتا، اور یہ امر واقعہ ہے۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم پر عمل پیرا ہوں تو مسلمان کے لیے بالکل کھلا کھلا ایک لائحہ عمل یہ تھا کہ اپنی زبان کو بد اخلاقی سے بچاؤ، سب و شتم سے محفوظ رکھو، ان کے ساتھ گفتگو میں متانت اختیار کرو، شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، یاد رکھو کہ ان میں بہت سی برائیاں ہیں، ان برائیوں سے پرہیز کرو اور ان میں مبتلا نہ ہو، اور یاد رکھو کہ ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، بعض نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان میں خوبیاں بھی ہیں، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو ان خوبیوں پر قائم ہیں۔ ان خوبیوں سے تم نے قطع تعلق نہیں کرنا، بلکہ خوبیاں خود تمہاری اپنی ملکیت ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا کلام تمام تر وحی الہی پر مبنی تھا، اور ایک ذرہ بھی آپ کے کلام کا ایسا نہیں تھا جو نفس کے سرچشمے سے پھوٹتا ہو، آپ نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کی بات، اچھا کلام مومن کی گمشدہ اونٹنی کی طرح ہے، وہ اسے بے تکلف اس طرح قبول کرے کہ جیسے اس کی اپنی ہی چیز تھی جو گم ہو چکی تھی۔ تو وہ اخلاق حسنہ جن کو قرآن کریم پیش فرماتا ہے، جن کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حسین صورت کی شکل میں ڈھالا، وہ اخلاق آپ کو جہاں بھی غیر قوموں میں دکھائی دیتے ہیں ان کو اپنانا آپ کا فرض ہے، ان کو تسلیم کرنا آپ کا فرض ہے، اور جس حد تک آپ کو توفیق ہے ان کو اختیار کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ برائی سے دامن بچا کے چلیں اور خوبیوں کو اپناتے چلے جائیں، اور پھر نیکیوں کی تعلیم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ ان آیات میں اس مضمون کو بھی بار بار بیان فرمایا گیا ہے۔ مومنوں کے متعلق تو یہ فرمایا کہ وہ سارے کے سارے گویا اس بات کے لیے وقف ہو چکے ہیں
کہ وہ نیک کاموں کی نصیحت کرتے چلے جاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ خوبی صرف انہی میں نہیں، غیروں میں بھی ہے. ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کاموں کے لیے وقف ہیں. چنانچہ اگرچہ یہاں بہت سی اخلاقی خرابیاں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ خود ان میں بہت ہی شریف النفس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں اخلاقی خرابیوں کے خلاف پرچار کرنے کے لیے. ایسی ایسوسیشنز قائم کی ہوئی ہیں جن کو اپنے خرچ سے چلاتے ہیں اور ہر طرح سے پروپیگنڈا کر کے، نصیحت کر کے اپنی قوم کو برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر نیکیوں کی تعلیم دینے والے ہیں. یہ شیوا قرآن کریم کے مطابق سب سے زیادہ اتم طور پر، سب سے زیادہ کامل طور پر مسلمان میں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اس پہلو سے بھی بہت سے مسلمان آج محروم دکھائی دے رہے ہیں. برائی دیکھتے ہیں تو ان کے دو قسم کے رد عمل ہیں. اگر وہ طاقت میں ہوں، اگر ان حکومت ان کو حاصل ہو تو تلوار کے زور سے اور تشدد کے ساتھ اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں. حالانکہ یامرون بالمعروف میں تو تشدد کا کوئی اشارہ بھی موجود نہیں، اور ینہون عن المنکر میں منکر کے کلام پر جبر کا کوئی بھی سایہ نہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جبر کے ذرائع ہاتھ میں نہ ہوں وہاں برائی کے معاملے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں. پاک کلام کے ذریعے، دردمند نصیحت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. اور یہی حال اکثر ان لوگوں کا ہے جو اسلام ہی نہیں بلکہ مشرق کے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے مغربی قوموں میں آ کر آباد ہوئے ہیں. یہ جلسہ چونکہ زیادہ تر اہل یورپ سے تعلق رکھنے والوں کا جلسہ ہے، اس لیے ان کو میں بطور خاص یہ نصیحت کرتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جہاد ان پر فرض ہے. اس کے لیے اس بات کا انتظار ضروری نہیں کہ پہلے کوئی اسلام قبول کرے پھر آپ یہ کام شروع کریں. سوسائٹی میں ہر طرف نیک بات کی نصیحت کرنی شروع کریں، برائیوں سے روکنے لگیں، اور وہ لوگ جو ان کاموں میں پہلے ہی منسلک ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ ہر نیک کام میں تعاون کرو، ہر تقوی کی بات کو تقویت دینے کی کوشش کرو. اس لیے ایسی ایسوسیشنز بھی یورپ میں موجود ہیں جہاں جو غریبوں کی ہمدردی میں ہوں یا معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے ہوں. احمدیہ جماعت کو جتنے افراد کے لیے ممکن ہو ان کا ممبر بننا چاہیے، ان کو اسلامی تعلیم سے آگاہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کر ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اور پھر اس آیت پر نظر رکھنا چاہیے کہ تم دنیا میں صرف تعاون البر کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر قوم کے لیے ہم نے ایک وجہ بنایا، ایک نصب العین بنایا. تمہارا نصب العین یہ ہے کہ صرف نیکیوں میں تعاون نہ کرو بلکہ تمام نیکیوں میں ہر دوسرے شخص سے آگے بڑھ جاؤ. یہ تمہارا نصب العین ہے، اس کی پیروی کرنا تمہارا فرض ہے. بس صرف شامل نہ ہو بلکہ اس طرح دل و جان سے شامل ہوں، اس طرح سچے خلوص کے ساتھ ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں اور ان کو نئی نئی اچھی اچھی راہیں دکھائیں کہ پھر آپ ان کے صف اول میں شمار ہوں، ان کے رہنما بن جائیں، ان کے آگے آگے چلنے والے ہوں. تب آپ اسلام کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے اور ان پر دیانتداری سے عمل کرنے والے ثابت ہوں گے. جہاں تک پاکستان کے احمدیوں کا تعلق ہے ان پر بھی باتوں کا اطلاق اسی طرح ہوتا ہے.
اور جتنا کل ہوتا تھا اس سے بہت زیادہ آج ہوتا ہے، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ پاکستان کا معاشرہ برائیوں کی نظر ہو رہا ہے، بہت کم حالات میں آپ کو اس رفتار کے ساتھ ہلاکت کی طرف بڑھتی ہوئی قومیں دکھائی دیں گی۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا باقی نہیں جہاں جو تیزی کے ساتھ انحطاط پذیر نہ ہو۔ چونکہ آپ کو نفرتوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ کہیں یہ رد عمل نہ دکھائیں کہ اچھا تم نے ہم سے برا سلوک کیا، اس لیے جو کچھ تم سے ہوتا ہے ہم ایک طرف بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انتباہ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو قومیں ایسے موقعوں پر تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ رہتی ہیں وہ بھی ہمیشہ غرق ہوتی ہیں اور برائی کرنے والی قوموں کے ساتھ ڈوب جایا کرتی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمثیلات بیان کر کے اس بات کو خوب کھول دیا کہ ایسے وقت میں جب کہ کوئی قوم برائیوں میں مبتلا ہو، کچھ ایسے لوگ جو برائیوں میں مبتلا تو نہیں ان کو دیکھ رہے ہوں اور ان کو نصیحت کر کے روکنے کی کوشش نہ کریں، جب ان کی غرقابی کا وقت آتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ غرق ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے جماعت احمدیہ اس پہلو سے اگر خاموشی دکھائے گی اور بے حسی کا ثبوت دے گی تو اس کے امن کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ جس کے امن کی خدا کا کلام ضمانت دیتا، جس کے امن کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کا کلام ضمانت نہیں دیتا، میں کون ہوں کہ اس کے امن کی ضمانت دے سکوں؟ اس لیے آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس کام پر مستعد ہو جائیں اور اس بات سے قطع نظر کہ دنیا آپ کو کیا کہتی ہے اور کیا سمجھتی ہے، آپ باہر نکلیں اور لوگوں کو ان کی برائیوں سے روکیں، ان کو سمجھائیں کہ قوم بڑی تیزی سے ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے، تو ہمیں جو چاہو سمجھو، لیکن خدا کے لیے اپنی تو فکر کرو، اپنی آئندہ نسلوں کی تو فکر کرو، اس ملک کی تو فکر کرو جسے بڑی چاہتوں کے ساتھ بڑے لمبے قربانی کے دور سے گزر کر مسلمانوں نے کلمہ توحید کے نام پر حاصل کیا تھا۔ بس نصیحت کریں، ان کی مدد کریں، مظلوم کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ ہمارے احمدی وکلاء ہیں، خدا کے فضل سے اتنی عظیم الشان ان کو مظلوم کی مدد کی اس دور میں توفیق ملی ہے کہ بلا شبہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا کے وکلاء مل کر بھی ایک سال میں اتنی خدمت کا دعویٰ نہیں کر سکتے جتنی ایک سال میں جماعت احمدیہ کے پاکستان کے وکلاء کو خدمت کی توفیق ملی۔ وہ اس خدمت کو احمدیوں تک محدود نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کا رزق ان کے پیشے سے وابستہ ہے، مگر اس کے باوجود اگر للہ ومما رزقناہم ينفقون کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے وہ بعض غریبوں تک اپنے فیض کو پہنچانے کی کوشش کریں جن سے ویسے بھی غریبوں سے فیس نہیں مل سکتی، ہزارہ ایسے ہیں بیچارے جو ظلموں کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، وکیل سے ابتدائی مشورے تک کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایسے غرباء اگر آپ کے علم میں آئیں، آپ خدا کی خاطر اگر کچھ وقت ان کی خاطر قربان کریں گے، یعنی احمدیت کے علاوہ بھی احمدیت کے رشتے کے لحاظ سے تو آپ نے بہت ہی عظیم الشان کردار کا نمونہ دکھایا، لیکن علاوہ ازیں بھی اگر ان کی تائید کریں، ظلم کے خلاف ان کی مدد کریں، تو میں یقین کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کے رزق کو مزید کشادہ کرے گا، اور اس قربانی کے نتیجے میں آپ کے رزق پر کوئی زد نہیں آئے گی۔ بس پاکستان کے احمدیوں کے لیے جیسا کہ پہلے ضروری تھا، آج بھی ضروری ہے، بلکہ بہت بڑھ کر ضروری ہے کہ اپنے ان بھائیوں سے بھی حسن سلوک کریں جنہوں نے ظلم کے وقت آپ کے دیکھے اور آپ کی مدد نہیں کی، اور وہ جنہوں نے تماشے دیکھے اور مدد کے لیے کوشش کی ان کا تو آپ پر دوہرا حق ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان کی اس نیکی کو نہ بھولیں اور ان سے حد پہلے سے بہت بڑھ کر احسان کا معاملہ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی گفتگو میں ان لوگوں کو جو احمدیت سے باہر ہیں
سخت الفاظ سے یاد نہ کیا کریں۔ قرآن کریم ان لوگوں کو جو اسلام سے باہر ہیں سخت الفاظ سے یاد نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کی ذکر علیحدہ کرتا ہے جو بڑی بدیوں میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود ان میں سے پاک نفس لوگوں کا الگ ذکر فرماتا ہے، ان کی خوبیوں کا اقرار کرتا ہے۔ تو اگر کوئی احمدی من حیث الجماعت ہر اس فرقے اور ہر اس جماعت کو رد کرنا شروع کر دے جس کا احمدیت سے تعلق پیدا نہیں ہو سکا، اور ان کے ہر فرد کو نعوذ باللہ من ذالک جہنمی قرار دینا شروع کر دے، تو یہ قرآن کریم کی تعلیم کے سراسر منافی بات ہوگی۔ اپنے دلوں کے حوصلے قرآن کریم کے مطابق بنائیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعتیں اپنانے کی کوشش کریں، سچائی کی بات کریں۔ جہاں کسی میں برائی دیکھیں وہاں برائی کا اس رنگ میں ذکر کریں کہ چڑھانے کی بجائے اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہو۔ جہاں کسی خوبی کو دیکھیں وہاں اس خوبی کا اقرار کریں۔ بہت شریف النفس لوگ ان میں موجود ہیں۔ جہاں تک میں لیا ہے بہت بڑی تعداد شرفاء کی ایسی موجود ہے جو بات محسوس کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دور جا پڑے ہیں، اس لیے خاموش ہو گئے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ شرافت گونگی ہوتی ہے تو اسے یہی مراد ہے کہ قوموں پر بدقسمتی سے ایسے وقت آتے ہیں کہ شریف النفس لوگ اپنے دلی جذبات کا کھل کر اقرار نہیں کر سکتے، کھل کر اظہار نہیں کر سکتے، نہ ناپسندیدگی کے اظہار کے لائق رہتے ہیں، نہ پسندیدگی کے اظہار کے قابل رہتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہوا کس طرف کی چل رہی ہے، اس طرف کی بات کر دیں، لیکن اندرونی طور پر ان میں شرافتیں موجود ہیں اور ابھی زندہ ہیں۔ جہاں شرافتیں ڈوب رہی ہوں، جہاں شرافتوں کو خطرہ لاحق ہو، انہیں کورید کر، ان کی تلاش کر کے انہیں اجاگر کرنا، انہیں زندہ کرنا، ان کے شعلوں کو اٹھانا پہلے سے بہت زیادہ ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کبھی ایسے غریب کے گھر کو جس کے پاس ماچس کی تینیاں نہیں ہوتی، وہ راکھ میں انگاروں کو سمیٹ کر رکھتا ہے، اور باہر سے آنے والا بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ اس غریب کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو اسی راکھ کو کریدتا، اس کے انگارے کو پھوکے مارتا اور ان سے ایک نئی آگ روشن کر لیا کرتا ہے۔ خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شرافت کے انگارے اس سے بہت زیادہ قوت کے ساتھ موجود ہیں۔ اور خدا کی قسم آپ کے تقویٰ کی پھونکیں ان انگاروں کو نور میں تبدیل کر دیں گی، اس لیے ہرگز مایوس نہ ہوں۔ آپ کے قوم، آپ کی وطن کی محبت کے تقاضے تو الگ رہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے تقاضے آپ کو ان نیکیوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اب ہم افتتاحی دعا میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جس حد تک بھی آپ کا ذہن ان امکانات تک پہنچتا ہے جن میں دعاؤں کی ضرورت ہے، ان احتمالات تک پہنچتا ہے جن میں دعائیں کی ضرورت ہے، اپنے تصور کو دوڑائیں اور دعائیں کریں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے جامع اور مانع دعا سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے یہ بھی عادت ڈالیں کہ سورہ فاتحہ کو بار بار مختلف زاویوں سے الٹ پلٹ کر نئے نئے مطالب اس کی طرف اس اپنے ذہن کے، اپنی ضرورتوں کے مطالب اس کے سانچے میں ڈھال کر خدا سے اس سورہ فاتحہ کے ذریعے دعا کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اس کا نام فاتحہ ہے، یعنی ایک نام فاتحہ ہے، اس لیے ہر افتتاح پر اس کا پڑھا جانا ضروری ہے، اور ہر افتتاح کے لیے اس سے بہتر دعا اور ہو نہیں سکتی۔ اس لیے آج ہی اس بات پر عمل شروع کریں۔ پہلے بہت سے احمدی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جیسی عظیم الشان دعا اور کوئی نہیں ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
لیکن آج خصوصیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے مطالب میں گھل مل کر اپنی ضرورتیں سورہ فاتحہ کی کشتی میں سجا کر اپنے رب کے حضور پیش کریں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.